میں نے اپنے استاد سے بہت پہلے ایک بات سنی تو اس کو میں نے پلے باندھ لیا. انہوں نے کہا تھا تفسیر کی کلاس میں، تفسیر پڑھاتے تھے میں ماسٹر میں، انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کا بچہ کھائے، کیونکہ مائیں بڑی پریشان رہتی ہے بچہ کھاتا نہیں ہے، آپ دوسروں کے بچوں کو کھلائیں. آپ کا بچہ دودھ نہیں پیتا، آپ بچوں کو دودھ بانٹیں. آپ کا بچہ سیکھتا نہیں، تعلیم نہیں آ سکتا، آپ اوروں کے بچوں کو پڑھائیں. جو خیر آپ دوسروں کو دیں گے وہ خیر آپ پر واپس آئے گی. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسروں کے لیے بھلا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. دین کی مدد کرنا اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور ثابت قدمی کا، دین پر ثابت قدمی کا. کیونکہ آپ دیکھیے اگر آپ پاور ہاؤس سے اپنے گھر کی بجلی کا کنیکشن کاٹ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا گھر اندھیرے میں چلا جاتا ہے. قرآن سے، قرآن والوں سے، قرآن کی مجالس سے اگر آپ اپنے آپ کو یہ کہہ کے پیچھے کر لیتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہوں، تو یہ ایک دھوکہ ہوگا. کیونکہ ایسے بچوں کی تربیت نہیں ہوتی. اگر آپ کا دل خالی ہے اور آپ کے اندر ایمان بھرا ہوا نہیں ہے، اگر آپ کے اندر یقین نہیں ہے، اگر آپ ایک اچھے رول ماڈل نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ کو قرآن سے جڑے رہنے سے ملتی ہیں، قرآن والوں سے جڑے رہنے سے ملتی ہیں، تو پھر آپ اپنے بچے کی تربیت خالی خولی کہاں سے کریں گے؟ آپ 24 گھنٹے بھی اپنے بچے پہ اینک لگا کے رکھے نا کہ میں اس پہ توجہ کر رہی ہوں، ہدایت پھر بھی اللہ نے دینی. لیکن جب آپ اللہ کا کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ضرور ہدایت دے. وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا. اور اگر پھر بھی ان کو ہدایت نہیں ملتی تو معلوم نہیں اللہ کی کیا حکمت ہے جو ہمیں نہیں پتا. ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے کسی ایک بچے کی تکلیف ہمارے اللہ کے ساتھ جڑے رہنے کا ذریعہ بن جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ساری نعمتیں ملی ہوتی، سارے بچے بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں، ایک بچہ پڑھ کے نہیں دیتا. میری اپنی ایک رشتے دار ہے ماشاءاللہ 6 بچے ان کے، 5 ڈاکٹر ہیں، ایک نہیں بنی. تو اب اللہ کی مرضی نا، باپ بھی ڈاکٹر، سارا گھرانہ ڈاکٹرز کا، لیکن جو نہیں بنی اب وہ سارا وقت اپنے آپ کو کوسے شاید میں نے اس کی تربیت میں کوئی کمی کی، شاید میں نے اس کو صحیح سے نہیں پڑھا. نہیں بھائی، اس کی نہیں تھی دلچسپی. ہر کوئی ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا، ہر کوئی دین کا عالم نہیں بننا چاہتا، ہر کوئی وہ کام نہیں کرنا چاہتا جو آپ اس کے لیے سجیسٹ کر رہے ہیں. اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اس کی اپنی ایک رائے ہے. تو اس میں بچوں کو مارجن بھی دے، اس میں تھوڑی سی آزادی بھی دے، اور ان کے لیے خوب دعائیں کریں. کیونکہ جب ہماری زندگی میں کوئی مشکل آ جاتی ہے نا، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اللہ سے اور قریب ہو جاتے ہیں. بعض اوقات پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم نماز کے ساتھ چند نوافل پڑھ لینا ایکسٹرا، اور چند نفلی روزے رکھ لینا، اور حج کے ساتھ عمرہ بھی کر لیں، پھر ہم اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ ہم بہت نیک ہو گئے ہیں، ہم نے بہت اچھے اچھے کام کر لیے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ابھی کمی ہوتی ہے کہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اتنے میں اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جاتی ہے. پھر جو ہماری دعاؤں میں رونا ہوتا ہے، اور پھر جو ہماری دعاؤں میں اخلاص ہوتا ہے، اور پھر جو ہماری دعاؤں میں اصرار ہوتا ہے اور تکرار ہوتا ہے اور ہمارا تڑپنا ہوتا ہے، وہ اس سے پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی چیز میں نہیں تھا. ہم آزمائش کے ساتھ جتنے اللہ کی طرف جاتے ہیں، نعمتوں کے ساتھ اتنے نہیں جاتے. یہ مانی ہوئی بات ہے، ہم سب کا تجربہ ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کوشش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہیں. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اللہ ہمیں متقی ساتھی دے، متقی دوست دے، متقی اٹھنے بیٹھنے والے دے. ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھے ملے جلیں اور ان کی رہنمائی کریں کہ جو تقوی والے ہو، تاکہ ہمارے تقوی میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے. کیونکہ انسان اپنے ماحول کی پیداوار ہوتا ہے. جس طرح کے دوستوں میں، جس طرح کے لوگوں میں وہ رہتا ہے، ویسی ہی سوچ اس کی بننا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی کہ ربی حب لی من الصالحین، کہ اللہ اپنے پاس سے ہی صالح بچہ دے دے، میں تو نیک بنانے سے رہا. اور یہ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان کو کیسی نیک اولاد عطا کی. اسماعیل علیہ السلام کتنے فرما بردار تھے، اسحاق علیہ السلام کتنے غلام علیم تھے، علم والے، اور ان کی نسل میں بھی علم آیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں صرف یہ نہیں کہا کہ ربی حب لی من الصالحین، بلکہ اس سے پہلے ایک بات کہی تھی. وہ کیا تھی؟ سورہ صافات میں وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، میں رب کا بن رہا ہوں، وہ مجھے ہدایت دے گا. پھر مانگا اللہ مجھے نیک اولاد بھی دے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خود تو نیک بنتے نہیں، انی ذاہب الی ربی کرتے نہیں، نہ نیکی کی طرف جاتے ہیں، نہ نیک کام کرتے ہیں، نہ دین کا کام کرتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں اللہ مجھے نیک اولاد دے، میری اولاد کو نیک بنا دو. یہ کیسے ہوگا؟ پہلے آپ خود تو بنے، پہلے آپ خود تو وہ کام کریں کہ جو آپ کو کر کے دکھانے ہیں بچے کو کہ ایسے نیک کام کرتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے اپنی طرف سے ایسا بیٹا عطا کر جو نیک لوگوں میں سے ہو، ایسے لوگ جو تیری اطاعت کرتے ہیں، تیری نافرمانی نہیں کرتے، زمین میں اصلاح کے کام کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا نہیں کرتے. یعنی مجھے ایسی اولاد چاہیے. اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان خواہ کتنا ہی قدر و منزلت والا ہو، خلیل اللہ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اللہ کا محتاج ہے. پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے کہ ربی حب لی من الصالحین. اور اصلاح کی اپنی ایک اہمیت ہے، یعنی صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ نیک اولاد مانگی. کیونکہ صرف اولاد آپ کے لیے مصیبت کا سبب ہو سکتی ہے، اور نیک اولاد آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب ہوگی. اور پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، سبحان اللہ، اتنی بڑی دعا مانگ لی. یعنی صرف نیک اولاد نہیں بلکہ ہماری ذریات، یعنی اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اولاد کی اولاد، اس میں ایک امت مسلمہ پیدا کرتے. کتنے خوبصورت الفاظ کا چناؤ تھا. پہلے حبلی کہا، اللہ
तोहफा चाहिए तेरी तरफ से, हदिया चाहिए, हिबा चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तेरी तरफ से इनायत चाहिए कि तू मुझे ऐसा बेटा अता कर दे कि जिसके अंदर फितरत में अंदर खैर हो, अंदर नेकी हो, और बड़ा हो के वो अच्छे काम करे। और फिर सिर्फ ये वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, अल्लाह हमारी औलाद में से ऐसे लोग पैदा कर जो तेरे फरमाबरदार मुस्लिमतन लक हों। और फिर आप देखिए कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नवाजा। सुभान अल्लाह, अबुल अंबिया है, अंबिया के बाप हैं। और फिर आप देखिए कि जितने भी इल्हामी मज़ाहिब हैं, क्रिश्चियनिटी है या जूडिज्म है, इस्लाम है, इन सब के वही लीडर हैं। अल्लाह ताला ने कहा था ना, इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा, या इब्राहिम मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। और किस तरह फिर अल्लाह ताला ने उनको इमाम बनाया। फिर इसी तरह अगर औलाद ना होती हो तो फिर ये दुआ करते हैं, रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन, ऐ मेरे रब तू मुझे अकेला ना छोड़, तू ही सब वारिसों में से बेहतर वारिस है। ये ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ थी कि रब्बी ला तज़रनी फर्दन व अंत खैरुल वारिसीन। तो अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, फस्तजबना लहू व वहबना लहू याहया, हिबा है यहाँ भी, और हमने उसको याहया अता किया। व अस्लहना लहू ज़ौजा, और उसकी बीवी की इस्लाह कर दी। क्यों? इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात, क्योंकि वो नेकियों में सबकत करते थे, नेकियों में दौड़ दौड़ के जाते थे। वो यदऊनना रहबा व रहबा, और वो हमें रगबत और रहबत, उम्मीद और खौफ के साथ पुकारते थे। वो कानू लना खाशिईन, ये तीन चीजें दुआओं की कबूलियत का जरिया है। नेकी के कामों में तेज जाना, जल्दी करना, सुस्ती ना करना। युसारिऊन सुरअत से है ये लफ्ज। कि इन अंबिया की दुआएं क्यों कबूल हुई? क्योंकि वो नेकी के कामों में तेजी दिखाते थे। दूसरे दुआएं करते थे, वो यदऊनना रहबा व रहबा, यानी कोशिश भी करनी है, भागना भी है अल्लाह की तरफ, और दूसरे दुआएं करनी है। और तीसरे तकब्बुर में नहीं आना, वह कानू लना खाशिईन, वो हमारे लिए खुशू करने वाले थे। तो इब्न कय्यम कहते हैं नेक अमाल करना और उसकी तरफ सबकत ले जाना दुआ की कबूलियत के बड़े असबाब में से है। इसीलिए अल्लाह ताला ने उनकी दुआएं कबूल कर ली। फिर एक और दुआ है जो हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने ही मांगी, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ, ऐ मेरे रब मुझे अपनी तरफ से नेक और पाकीज़ा औलाद अता फरमा, बेशक तो ही दुआएं सुनने वाला है। यानी हिबा वो होता है ना जो बगैर मुआवजे के खुश दिली और एहसान के तौर पर किसी को कोई चीज दे दी जाए। यानी एक हिबा होता है कि हदिया होता है, एक सदका होता है। तो सदका वो होता है जिससे आखिरत का अजर सवाब चाहिए, और हदिया वो होता है जिससे तोहफा देने वाले और जिसको तोहफा दिया गया उसके दरमियान मोहब्बत पैदा करना मकसूद होता है। यानी हदिया मोहब्बत के लिए होता है, और हिबा जो है वो किसी मकसद के लिए होता है। हिबा वो चीज होती है कि जिसको हिबा की जाती है सिर्फ उसका फायदा मतलूब होता है। ठीक है, मतलब ये था कि अल्लाह मुझे अपने पास से ऐसा हदिया दे जो बगैर किसी बस के, मेरी बगैर किसी कोशिश और मेहनत के हो, तो बस तू आप अता कर दे, मिन लदुनका, अपने पास से दे दे, क्योंकि तेरे पास तो सब कुछ है। और फिर ज़ुर्रियतन तय्यिबा दे, जो अपने अक़वाल और अफ़आल में पाक हो, जिस्मों में पाक हो। इन्नका समीउद दुआ, आप तो दुआएं सुनने वाले। ये मोहब्बत और रहमत को खींच लाने वाली बात है। तो दुआ करना जो है अंबिया की सुन्नत है। और फिर अल्लाह की जगह या अल्लाह कहने की बजाय रब भी कहा गया है, रब को वसीला बनाकर दुआ की गई है। इसलिए आप देखें अंबिया की सारी दुआएं रब्बना से शुरू होती हैं या रब्बी से शुरू होती हैं। और फिर सिर्फ औलाद नहीं, नेक औलाद, और फिर औलाद को नेक बनाने के असबाब भी। और फिर ये यकीन की दुआ तकदीर को बदल देती है। हज़रत ज़करिया इंतहाई बूढ़े थे लेकिन उन्होंने यकीन से दुआ की। और फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, ऐ मेरे रब मुझे भी और मेरी औलाद को भी नमाज कायम रखने वाला बना। ऐ मेरे रब मेरी ये दुआ कबूल फरमा। रब्बना क़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, ऐ हमारे रब मुझे और मेरे वालिदैन और तमाम मोमिनों को उस दिन माफ फरमा दे जब हिसाब लिया जाएगा। रब्बि औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमल सालिहन तर्दाहु व अस्लिह ली फी ज़ुर्रियती, ये भी औलाद के लिए दुआ है। अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत की इस्लाह कर दे, मेरी ज़ुर्रियत को नेक बना दे। इन्नी तुब्तु इलैक, मैं तेरी तरफ वापस पलटता हूँ, तौबा करता हूँ। व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और बिलाशुबा मैं फरमाबरदार हूँ। और रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लका व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, ऐ हमारे रब हम दोनों को, यानी इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मांगी थी दुआ, अपना फरमाबरदार बना ले और हमारी औलाद में से एक जमात पैदा कर जो तेरी फरमाबरदार हो, और हमें अपनी इबादत के तरीके बतला और हमारी तौबा कबूल फरमा। बेशक तू बड़ा तौबा कबूल करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। और फिर आप देखिए कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो दुआ कबूल की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी औलाद में पैदा हुए और फिर उनसे उम्मत मुस्लिमा पैदा हुई। तो ये दुआ जो है उसकी कबूलियत में बहुत अरसा लगा था लेकिन कबूल हुई। तो इसलिए इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। और इसी तरह ये दुआ जो मसनून दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन जारिस सूइ व मिन ज़ौजिन तुशय्यिबुनी क़ब्ल अल-मशीब व मिन वलदिन यकूनु अलैया रिबन या रब्बन व मिन मालिन यकूनु अलैया अदाबन व मिन खलीलिन माकिरिन ऐनुहु तरानी व क़ल्बुहु यरआनी इन रआ हसनतन दफनहा व इज़ा रआ सय्यअतन अज़ाअहा। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ बुरे पड़ोसी से, बुरा नेबर नहीं हो, और ऐसे साथी से, जौज से, शौहर या बीवी एक दूसरे के लिए, जो मुझे बुढ़ापे से पहले बूढ़ा करते यानी परेशान कर करके,
اور ایسی اولاد سے جو مجھ پہ آقا بن بیٹھے، یعنی مجھ پہ اپنا حکم چلائے، ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب کا باعث بن جائے، یعنی کئی دفعہ مال انسان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے، ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں اور جس کا دل میری نگرانی کرتا ہے، یعنی وہ میرے عیبوں کو ہی دیکھتا رہے اور میرے حالات کا جائزہ لیتا رہے، اور وہ میری ہر نیکی کو دباتا جائے اور برائی کو نشر کرے۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا آپ کے آس پاس کہ جو آپ کو اپنا دوست بتاتے ہیں، یعنی آپ کے لیے اپنی دوستی ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کی ہر نعمت سے جلتے ہیں اور آپ کی ہر خرابی سے خوش ہوتے ہیں، اور آپ کے اندر کوئی کمی بیشی ہو تو جا کے دوسروں میں نشر کر دیتے ہیں۔ تو یہاں 5 چیزوں کی برائی سے بچنے کی دعا کی گئی ہے: برا پڑوسی، بد اخلاق مرد یا عورت، نافرمان اولاد، عذاب بننے والا مال، اور چالباز دوست۔